ختم کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی جان، آپ غور کریں. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے. اور جو کچھ انسانوں کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو جنت کے قریب کرنے والا تھا، جہنم سے دور کرنے والا تھا، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اس کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی اللہ کے نبی نے چیز چھپا کے نہیں رکھی. اللہ کے دین سے سب کچھ پہنچا دی ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ مدینے والے امام سرور کونین نے کبھی اپنی زندگی میں کھانے پر ختم پڑھا ہو، چاہے وہ کلوں کا ختم ہو، تیجے کا ختم ہو، ساتے کا ختم ہو، 40ویں کا ختم ہو، 11ویں کا ختم ہو، یا کوئی اور ختم ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا. نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کیا، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے کیا، نہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے کیا. میں الحمدللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ چاروں امام برحق، انہوں نے بھی نہ ایسا عمل کیا، نہ ان کی فقہ کے اندر ایسے عمل کا کہیں نام و نشان موجود ہے، تصور بھی نہیں ہے. تو اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، اگر یہ برکت والی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کر کے دکھاتے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ضرور کرتے، ائمہ اربعہ ضرور کرتے، اپنی فقہ کی کتابوں میں اس عمل کو جگہ دیتے. کہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے، نام و نشان نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ کسی امام صاحب کی فقہ میں. تو جس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو جناب قرآن ہی پڑھا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں غور کریں، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہ پڑھا وہاں پڑھنا حرج ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات بیٹھتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، تشہد میں ہم اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ پورا تشہد پڑھتے ہیں. اگر اسی تشہد کی جگہ پر، اتحیاتوں کی جگہ پر ہم ختم والی ساری صورتیں اور آیتیں پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. سارے کہیں گے نماز نہیں ہوگی. بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے کوئی گالیاں تو نہیں دی کسی کو، کوئی برا بھلا نہیں کہا، قرآن ہی پڑھا ہے. تو کیا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ہاں، قرآن پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پڑھا. جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا تو ہم کیسے پڑھ سکتے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بکری ہو، مرغی ہو. تو جانور ذبح کرتے وقت اگر ہم یہ ختم والی ساری آیتیں اور صورتیں پڑھ کر چھری چلا دیں تو کیا وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یقیناً سب یہی کہیں گے کہ وہ جانور حرام ہو جائے گا. بھئی کیوں حرام ہوگا؟ ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے. کیا قرآن پڑھنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے؟ جی، اس لیے حرام ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے. امام الانبیاء نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے اور ذبح کرنے کا کہا ہے. تو جو نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، بے شک وہ بظاہر اچھا طریقہ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے.